in various places, various houses, and he speaks about Islam. We will give you 1.5 to 2 minutes of break where Sorry for disturbance. Brother Azim is facing some technical challenges. some refreshment or some announcement will be done. Again, we'll recite over to you. It's okay here. Give me 1 minute. Again, I will. Yeah, I done. Okay, now it's our keynote speaker Mehmood Saab's turn. So you have any guidelines, Brother Azim, before we hand over to our keynote speaker Shehzada Mehmood Sahib? Mehmood Saab, अभी आपका turn है. I think there are some technical glitches from Brother Azim's side. I would request everyone to please disable your video, mute your mic when speech is on. I'm requesting once again to keep your mic on mute and disable video. And this session approximately 40 minutes. In between 20 minutes, there will be a break, and after that again it will continue. All right. So with this note, I would like to hand over session to our keynote speaker, Janab Shehzada Mehmood Sahib. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Ameen wa alihi wa ashabihi ajma'een wal aqibatu lil muttaqeen. Muhtaram Khawatin Hazrat, Samin Ikram, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद. Yallariಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. This is the first sentence, and Kannada Barodille is the second sentence. Don't expect me but something more in Kannada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم. मैंने 2 आयतें कुरान मजीद की तिलावत की हैं, पहले तर्जुमा समात फरमाइए, इस पर बात होगी इंशाअल्लाह. जमीन में और समंदरों में फसाद बर्पा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से, और अल्लाह ताकि मजा चखाए उनको उनके बाज अमाल का, शायद कि वो इन हरकतों से बाज आ जाएं. दूसरी आयत वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर. तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और अल्लाह ताला तो वैसे ही बहुत सारे कसूरों से दरगुजर फरमाता है. आज का जो उन्वान दिया गया है आफ्टर ईद व्हाट नेक्स्ट, ये तो बड़े बड़े आलिमों के कहने का काम है कि आपके लिए कोई एक न्यू पाथ, न्यू वे, एक नया रास्ता, उसकी तरफ आपको गाइड करें. मैं तो एक कुरान का मामूली सा तालिब इल्म हूँ, सीरत और कुरान का, लेकिन मेरे नौजवान साथी जनाब सलीम अल्ताफ साहब ने इस अंदाज में मुझे दावत दी कि मैं उन्हें रिफ्यूज नहीं कर सका, इनकार नहीं कर सका. He was a very talented young person and I like him. He's like my son, and for long years we have relationship and he respect me too much, and because of his talents, his enthusiasm, उनका शौक
ان کی دلچسپی کی وجہ سے I came very near to him, and Alhamdulillah he started this Namma Ukuta, our unity, this organization or some association, you can say whatever it is, Alhamdulillah. And within short time, these are his capabilities. یہ ان کی صلاحیتیں ہیں, یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو جوڑنے کی جو طاقتیں اور ایبلٹیز مہیا کی ہیں, اس کی وجہ سے ود ان شارٹ ٹائم 2 بڑے آرگنائزیشن عمان میں کام کرتے ہیں آپ ہی کے ایریے کے, کرناٹک کے, جناب محمد حسین صاحب ایک کے پریزیڈنٹ ہے, جناب منبہ عبد الرحمان صاحب, اور جو اس کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر یہاں پر ہیں, انہوں نے فوری جوائن کیا ہے. اینڈ لاسٹ ویک آئی واز ہیئرنگ دا اسپیچ آف محمد حسین صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھے انہوں نے اس بارے میں ٹاپک پر اپنے خیالات کا, اپنے وچاروں کا انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کیا, الحمدللہ. بہرحال آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, before I'm going to speak on that topic, on that to share the subject, I think I have some references from historical references from history of humanity, and that is in the light of Quran. So آئیے کچھ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. تو بہرحال ایک بار پھر مبارکباد سلیم الطاف صاحب کو اور ان کے تمام ٹیم کو, جس میں خاص طور پہ ہمارے ایک اور نوجوان ساتھی شامل ہیں, شمشیر احمد صاحب and his brother Shakir Ahmed صاحب. Lot of people are there. I can, if I continue the names, it will be take my time and my speech also. So better enough for these names. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی دنیا والے اللہ کے بندے اللہ کو بھول کر اس کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, disobedience کرنے لگتے ہیں, to wake up call, he used to send messengers, prophets, apostles, one after another. When the time is given, time is over, then Allah ka phir azab aa jata hai. Then he sent his punishment. خود حضرت نوح علیہ السلام ہم تاریخ میں شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد. دنیا والوں کو, مجھے اور آپ کو بتانا ہے کہ this world has been created with a purpose. اور اس کا بنانے والا, there is only one God, one Almighty is there. اللہ ایک بنانے والا ہے. تم اسے ایشور کہو, تم اسے بھگوان کہو, تم اسے یزدان کہو, تم انگلش میں آلمائٹی کہو یا گاڈ کہو یا عربی میں اللہ کہو, وہ ایک ہی ہے. We have to convey this message. First, this is the first message from 1,24,000 prophets. Anabudullah wattaquhu wa'atiyun. اللہ کے بارے میں بتانے والا میں ہوں, لہذا تم میری پیروی کرو. You have to follow me. اس لیے کہ یہ وہ نالج ہے جو دنیا میں اور کسی کو نہیں ملتی. Only the selected people by the God, by the Lord only. صرف ان لوگوں کو ملتی ہے یہ صلاحیت, یہ طاقت اور یہ نالج جو اللہ کے پسندیدہ چنندہ. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران عن العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ چن لیتا ہے ایسے لوگوں. آدم علیہ السلام کے بعد میں بڑے لمبے عرصے تک دنیا سکون میں چلتے رہی. پھر نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کے قوم میں ایک شرک آ گیا تھا. 5 نیک لوگ تھے, لوگوں نے ان کو پہلے متقی پرہیزگار سمجھا, ان سے اپنے معاملات کا فیصلہ کراتے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے ان کے انتقال کے بعد میں ان کی مورتیاں بنائیں, تصویریں بنائیں, ان کو پوجنا شروع کر دیا. After few generation, their relations were broken from Allah. اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا. اب انہوں نے اپنے زمین کے خداؤں کو سب کچھ سمجھ لیا. یہ تھے ان کی قوم کے جب نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار ان سے اپنے قوم سے کہہ رہے تھے, لا تذرن آلہتکم
ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے. اب آج 5 جا کر ہمارے ملک میں تو ہزاروں لاکھوں ہو گئے، انسان خدا بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو بھیجا، پھر ایسے پیغمبر کو بھیجا جن کی عمر 950 سال 950 ایئرز، قوم پھر بھی نہیں مانی. نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ریکمنڈیشن پیش کیے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ تعالیٰ نے ریکمنڈیشن کا ایکسیپٹ کر لیا. وفارت تنور، اللہ کا حکم آ گیا، آگ کے گڑے میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سوائے ایمان لانے والوں کو ان کو سفینے میں بچا کر ساری قوم کو غرق کر دیا. خواتین حضرات، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس مقام پر میں تھا، آپ تھے، ایمان والے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے عزیز غرق ہو رہے تھے، پانی میں ڈوب رہے تھے. 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے کشتی میں بیٹھنے والے. کتنا معاملہ تھا، کیسا سنگین معاملہ تھا. ایک قوم نے دوسری قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قوم کے لوگوں نے اپنی پوری قوم کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب طوفان تھم گیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر اتارا. قلنا اہبطوا جمیعا، تم سب کے سب اتر جاؤ، اب یہاں سکون سے رہو. دنیا پھیلنی شروع ہو گئی. اب تاریخ کی دوسری قوم، ایک قوم تباہ ہوئی ہے، ذہنوں میں رہے، یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد. اس قوم کے گناہ کیا تھے؟ دنیا بھر کی برائیاں، شراب، جوا، بدکاریاں، اس کے علاوہ تبنون بکل رین آیت تبعا تعبثون، اور وہ ہر مقام پر، ایک اونچے مقام پر ایک اونچی سی بلڈنگ بناتے. تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور ایسے زندگی بسر کرتے وہاں پر جیسے انہیں ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. مانومنٹس بڑی. اب اس قوم کی طاقت کا اندازہ، ان کی اس دور کی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگائیے. ان کو جب پاور ملا تو انہوں نے سمجھا کہ او ہو، ہمارے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. Nobody is there like us. یہ انسان کا تکبر اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. تکبر اللہ کی چادر ہے جو اوڑے رکھتا ہے. جب بندہ تکبر کرتا ہے تو سمجھے کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے انسان کو چھوڑتا نہیں، پوری قوم کو. آخرکار اس قوم کی تبلیغ کا ایک موقع دیا گیا، پیغمبر آئے، سمجھائے. جب قوم نہیں مانی تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا. پھر ذہن میں رکھیے، یہ قوم 150 200 400 1000 2000 کی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم ہے، اور یہ ایک پرٹیکولر ایریاز میں رہتے ہیں. اور اس ایریا میں وہی پیدا ہونے والا، انہی کے زبان بولنے والا، انہی کے درمیان جوان ہونے والا ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ قوم تباہ ہو گئی. آئیے ایک اور قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام، یہ قوم سمود میں آئے. ان کی قوم کا حال یہ تھا کہ وہ تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے. مسقط میں جب سے آپ اور میں آئے ہیں، یا گلف میں جو لوگ آئے ہیں، we are seeing the daily in our daily life. we are seeing بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر، کیسی ٹیکنالوجی اور مشینریز ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، راستے بنائے جا رہے ہیں. ان کو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر وہاں پر گھر بسائے جا رہے ہیں. یہ ان کی ٹیکنالوجی کا دور تھا. قوم نے برائیوں میں مبتلا ہوئے. جب کبھی قوم کو طاقت ملتی ہے، پاورز ملتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا کی لذتیں ملتی ہیں، یہ قوم برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. آخرکار اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو معجزہ دکھایا، اونٹنی کا معجزہ، لیکن چند دن معجزہ دیکھنے کے بعد
انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نارمل قسم کی ہے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کو، اس معجزے کو ذبح کر دیا. اللہ کا عذاب آ گیا، اور اس طریقے سے عذاب آیا کہ زمین کے نیچے کھڑے رہ کر ایک زوردار آواز فرشتے نے لگائی، اور پھر تاریکی قوم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر گئی. ایک اور قوم حضرت لوط علیہ السلام. میں قوموں کی برائیاں بیان کر رہا ہوں جو تباہ کی گئی ہیں. اس صالح علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے قریب کی بستیوں میں، انہیں لوٹ لیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی بستی ہوموسیکسوالٹی میں مبتلا تھی. یہ ان کا حال یہ تھا. سر پیغمبر ان سے کہہ رہا، آتاتون الذکران من العالمین، تم مردوں سے اپنی خواہش نفس پوری کرتے ہو، عورتوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو. یہ جن گناہوں کو میں گنا رہا ہوں اس کو ہم ریپیٹ کریں گے کہ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے. ایک اور قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام. ان کا حال یہ ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ رہا، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے مالوں میں گھاٹا کر کے مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، گھات لگا کر بیٹھتے ہو، اطراف میں سفر کرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتے ہو. 9 بڑے قبیلے تھے ان کے، آپس میں جتھا تھا ان کا، اور یہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے، اذا بطشتم بطشتم جبارین، ان کا حال یہ تھا. فاتقوا اللہ، بس ایک ہی دعوت ہے، تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں سے دور ہو جاؤ اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. پیغمبروں میں کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا کہ اب تک جو گناہ کرے ان کا کمپنسیشن دینا پڑے گا، نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کیا. پیغمبروں کا ایک ہی ان سے ڈیمانڈ تھا، اللہ سے توبہ کرو. انہو کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمانوں سے زبردست بارشیں کرے گا. ویجل لکم جنات ویجل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات ہوں گے، انعامات ہوں گے، کھیتی باڑیاں ہوں گے، اور سب لہلائیں گی. خوب کھاؤ پیو، فروخت کرو، جب پیسے آ جائیں تو بے تحاشا شادیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دیکھو اللہ کیا کیا نعمتیں تمہیں دیتا ہے. لیکن قوم کی ضد اور ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے، تمام پیغمبروں سے ہر قوم نے ایک ہی بات کہی، تم ہم جیسے، مان تم بشر مثلنا، تم ہم جیسے انسان نہیں ہو. اللہ نے تم پر کیا چیز نازل فرمائی، ہم اس کو نہیں مان. ہر پیغمبر نے دھمکی دی، اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول فرما رہی، قوموں کو برباد کر کے رکھ. آخری دور شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہو رہی ہے. عراق میں ان پر ظلم و ستم ہوا. پوری قوم میں ایمان لانے والے 2 آدمی تھے، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ، دوسرے ان کے بھتیجے 10 سال کے حضرت لوط. اللہ تعالیٰ نے ان کی پیچھے جب وہ مصر بغداد چھوڑ کر، عراق چھوڑ کر نکلے، قوم کو برباد کر دی. اب ان کی نسل سے اللہ نے آخری پیغمبر کو بھیجا. حالانکہ اس کے بعد میں بھی اس نسل میں بھی کافی پیغمبر آئے. اسی پیغمبر میں لوط علیہ السلام کا آپ نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب فرعون نہیں مانا تو اللہ نے پوری فوج کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا. آخری پیغمبر
آپ کی رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے. آپ اور ہم ان کے امتی ہیں. آج سے 1450 سال پہلے وہ دنیا میں آئے. جتنی برائیاں عربوں میں ہو سکتی تھی وہ تمام اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جو تم یہاں موجود ہو، جتنے بھی موجود ہو، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ میسج کنوے کرو. کنوے دا میسج، پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ساری انسانیت اور سارے کافروں مشرکوں کو ختم نہیں کرے گا. جیسا آپ نے دیکھا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. ان کے زمانے میں انسانوں کی ایک بڑی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ ایک سیکنڈ میں اتار دیا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب اللہ موقع دے گا انسانوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت تک یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچاتے رہے. قیامت کب آئے گی؟ nobody knows. کوئی نہیں جانتا. قیامت بس اتنا جان لیجئے کہ میری قیامت یہ ہے کہ ابھی بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری گفتگو ختم ہونے کے بعد اللہ کا فرشتہ اسرائیل آئے، میری روح قبض کر کے لے جائے، باوجود یہ کہ میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے گھر میں ہوں، باوجود یہ کہ کرونا آیا ہوا ہے، کووڈ-19 ہے. اسرائیل کی آمد کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ مجھے لے کے چلے گئے، میری قیامت ہو گئی، میرا چیپٹر زندگی کا کلوز ہو گیا. ہم تو مسلمان ہیں، مجھے سننے والے آلموسٹ سارے مسلمان ہیں. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، قیامت ہوگی، پوری انسانیت کو اللہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا. اچھے کاموں کے کرنے میں اللہ انعام دے گا، جنت دے گا. دنیا میں جن جن کاموں سے برائی سے منع کیا وہ تمام کام اللہ تعالیٰ دل کھول کر دے گا. دنیا میں کیا چاہیے؟ کرسی، اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے تخت دے گا. دنیا میں بہترین لباس چاہیے، استغبر کم خواب کے ریشم کے لباس پہنائے گا، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، تاج پہنائے جائیں گے. دنیا میں عورتیں چاہتے ہو، پرائی عورتوں پر نظر ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ بہترین حوریں دے گا تم کو وہاں پر. دنیا میں گھروں کی تلاش میں ہو، جس کو دیکھو اپنے بلڈنگیں بنا رہا ہے، پراپرٹی خرید رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ایک کو اتنی بڑی سلطنت دوں گا کہ جتنے چاہے محل بنا لو، رہو گے تو ایک ہی میں. یہ جو تمام نعمتیں دنیا میں تم حاصل کر چاہتے ہو کہ حاصل ہو جائیں، یہ دنیا میں تمہیں شاید نہ ملے. اس وقت میں تم کو دوں گا جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو منظر بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی تبلیغ میں عرب کی سرزمین حجاز پر اسلام قائم کر دیا، اور آپ کے بعد 10 سال کے اندر ایران فتح ہو گیا، خزانے آ گئے، مسجد نبی کے سین میں تھے. روم فتح ہو گیا، خزانے آ گئے. یمن کے بادشاہوں کے خزانے مسجد نبی کے سین میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال کے اندر ایک ایک صحابی لکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا. اللہ دے رہا ہے. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ میں دنیا میں نہیں دوں گا، لیکن تم وہ کام تو کرو، اور یہ جتھا کام کرے. میں اس وقت یہ یقین رکھتا ہوں، اس وقت مجھے جتنے سننے والے ہیں یہ سارے کے سارے عورتیں مرد ولی اللہ ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن یہ جٹ کر کام نہیں کر رہے. جو آپ کے آرگنائزیشن کا نام ہے نما اکوٹا، آپ ہی نے بتایا نا اس کا. اور یونٹی، کہاں یونٹی آپ کی؟ یہ کام ملک میں، وطن میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے اہل وطن کو
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ नेशन को, कंट्री को क्यों नहीं बताते कि वी आर मुस्लिम्स? इसलिए कि हम डरते हैं। हमारे रब ने हमें डरा दिया है कि तुम कहते क्यों हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम करते एक काम हो, कहते हो एक बात। कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी बात है कि तुम कहो कुछ और करो कुछ। क्या कहते हैं आप और मैं? हमारे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान कहते क्या है? एक अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक अल्लाह के बंदे हैं तो ये पेशानी से अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए, रुकू अल्लाह के सामने होना चाहिए, अदबन अल्लाह के सामने खड़े रहना चाहिए, कसम अल्लाह की खानी चाहिए, नजर मन्नत नियाज अल्लाह के नाम की माननी चाहिए। मस्जिद वीरान है, कब्रस्तान आबाद है, फिर कहां अल्लाह को मानते? फिर दूसरा हमारा कौल, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। कहां है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान? अरब की सरजमीन पर सादिक अमीन। मैं सादिक हूं? छोटे से फायदे के लिए दफ्तर में झूठ बोल दूं, घर में बाहर को चक्कर चल रहा हो, घर में बीवी को झूठ बोल दूं, बच्चों को झूठ बोल दूं। आज उम्मत मुस्लिमा का यह रवैया, एटीट्यूड है या नहीं है? Then how we are going to be claim that we are the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? नहीं, we are to change. हमको तब्दीली करनी पड़ेगी, हमको अपने दरमियान में तब्दीली लानी पड़ेगी। We are to change. ये एक ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं बनेगा। एक नौजवान ने, सलीम अल्ताफ ने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके काम को कबूल करे, उस पर उसके घर वालों पर अपने रहमतों की बारिश करे, जो उनके साथी हैं अल्लाह ताला उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। वी नीड hundreds like this, and we need on national level. Do we have any group who is working at a national level? 3 मुसलमानों के ग्रुप हैं, नाम नहीं लूंगा मैं आपको, and तीनों का काम हो चुका है। They are from last century, working from for more than 70 to 80 years. Their work is already done. उनको जितना करना था कर लिया। ये नई सदी है, दिस इज ए न्यू सेंचुरी। इस सेंचुरी में हमको उठना पड़ेगा, मुझ जैसे बूढ़ों को नहीं, आप जैसे नौजवानों को उठना पड़ेगा। हर 10 आदमी एक अपना ग्रुप बनाए, दुनिया वालों को मैसेज कन्वे करें। सोशल मीडिया में खाली वही चीजें देखना है जिसमें लज्जत आती है, सिर्फ गाने सुनने में कानों का मजा है, वैसी तस्वीरें देखने में आंखों का मजा है। और चलो जो दीनदार हैं, शऊर ही नहीं है कि हमारा दैट वी कैन नॉट, लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु आर वेरी रिलीजियस, दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज। कोई चीज आती है फौरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यू नो, आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर। You know what is the reason? Because I am afraid. I'm in Muscat. And lot of people around me, they have lack of knowledge. दीनदार बहुत है, नमाज़ें बहुत है, रोजे बहुत हैं, हज पे बार बार जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, सब चैरिटी बहुत कर रहे हैं, fine. But their religious language, Quranic language, their knowledge and their hadith knowledge is nil. है भी तो थोड़ी बहुत इधर उधर सुनी हुई है, इसलिए कि हम सुन्नी है, वी आर सुन्नी नहीं। यू आर टू डेवलप योर नॉलेज थ्रू दिस मीडिया ओनली। अरे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के पास नथिंग, दे डोंट हैव बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई। यू हैव एट योर फिंगर टिप. Just press the button and download Bukhari, Muslim in translation. Even if you cannot read, there is a voice. The voice will read the hadith for you, the translation for you in your own language. Deen samjhiye. Understand the deen first. And first start from yourself, myself. जब मैं आपसे कहता हूं सुधर जाइए, the 3 fingers are showing towards me. And they are asking me, सबसे पहले अपने आप को सुधारो। 3 fingers asking me to rectify yourself, to correct yourself. मैं तो एक उंगली बता रहा हूं,
اور ہر آدمی ہم میں آپ میں کا ہر آدمی چاہتا ہے دنیا نیک ہو جائے, نہیں, but he himself, she herself doesn't want to be on that right path. عورتوں کے لیے امہات المومنین بناتے رسول صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. تمام مردوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پلٹنا پڑے گا آپ کو, مجھے پلٹنا پڑے گا. چلیے ایک دلچسپ بات آج, اوکے فائن, یو وانٹ ٹو گیو اے بریک. Sorry for interruption, Mahmood Sahab. We are unregistered people have joined like HB, Israel Khan. Can you please identify your name, or else we have to release you from this session. It's only meant for registered and confirmed use. HB and Israel Khan. HB Israel Khan, please mention your identity in the chat window. Okay, Brother Azim. جی یس Okay, you can continue, please. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمود صاحب آنے تک کے لیے ہم لوگ ایک اناؤنسمنٹ کریں گے. جو رجسٹر نہیں کیے ہیں اس سیشن میں, پلیز وہ فارم چیٹ ونڈو میں ڈالا ہوا ہے, کائنڈلی گو تھرو اٹ اینڈ fill it up and send to us. It is required to make our future session better. You will be notified for our future sessions using our WhatsApp group. تو سب لوگ رجسٹر کر دیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسان ہو اور فیوچر سیشن کا انٹیمیشن دینے کے لیے بھی ہم سب کو اس سے فائدہ ہو. صاحبزادے محمود صاحب, over to you. بسم اللہ اول و آخر. معزز سامعین اکرام, خواتین حضرات, اگین ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال آج کا جو ماحول ہے دنیا میں, اس کی پلاننگ کچھ اور ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. The people who are doing this, they wanted to threaten the whole world population, and they want the whole population of the world to become their slaves. Two big powers are working on this. One power wants to rule the whole earth, and the another power wants to rule subcontinent. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. I'm giving you points. You just understand it. Find out who are there. Then, اس کے پہلی چیز ہم کو جو کرنا ہے, don't be afraid. یہ میرا, I am not saying to you. یہ Quran is saying. Everything from Quran. Everything from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ محمد میں آپ سے؟ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. ڈرو مت, بزدل مت بنو. Don't be coward. Don't submit yourselves. Be patient. أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. You will be dominating the whole world, inshallah. You are the followers of last prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین, the religion what you brought, system of life what you brought, it was not to be implemented, and just few Muslims are there to pray, to go to Hajj, to give some charity, to fast, and that is over. This is not the religion. پورا زندگی کا نظام آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ پہلے ہم کو وارن کر رہا ہے, ڈونٹ بی افریڈ, ڈونٹ افریڈ, ڈونٹ بی سبمسیو, بی فرم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, پھر ہم کو دلی سکون میسر ہو جائے گا. ایک وقت کی روٹی بھی کھائیں گے تو پیٹ دن بھر بھرا ہوا رہے گا انشاءاللہ.
पत्थर भी सर के नीचे तकिया रख, वो तकिया मालूम होगा। ये उस वक्त होगा जब अल्लाह को बरहक और एक मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मानेंगे। ये करना होगा हमको। अल्लाह ताला इसके बाद में, अगर ये जो मुझे सुन रहे हैं, वॉट एवर द नंबर इज, मे बी अबाउट 400 समथिंग लाइक दैट, ये अगर दिलों में अपने सोच लें, दे कैन मेक ए बिग चेंज, दे कैन मेक ए बिग चेंज इन इंडिया। मैंने आपसे कहा हमारे काम करने वाले हिंदुस्तान में बहुत पुराने हो गए, द ऑल ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग, नाउ ए न्यू वन हैज कम, whatever the name is India, I am not going to utter that name, but here in Oman I am talking about them, Paravasi Forum, and think lot of people are the members of that group. They are practically working and they are showing the non-Muslim world we are not afraid of anything. ये कोरोना वायरस से हम डरते नहीं हैं, नॉन मुस्लिम के आदमी मर रहे हैं, and the relatives are not coming to claim the body from the hospital, and this young generation of ours of Paravasi Forum, they are going and claiming, no, whatever their religion is there, they are Muslim, they are Sikh, they are Christian, whatever they are, we will take the body, we are responsible, we will bury them with honor. हम करेंगे. And we need, and this is the new group is covering almost all India. India cover कर रहा है. Oman, they are working very hard. Lot of people going to back home, they are helping there. During this period, एक तो ये काम है जो अल्ताफ सलीम कर रहे हैं, उनके ग्रुप के साथी कर रहे हैं. The other work is to be done. Unless you and me are doing the practical work to the non-Muslim in this severe time, in this severe the time of calamity, nobody will come near Islam. They want to show, they want to see what is Islam. We have to show what is Islam. हमको बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, भूखों को खाना खिलाकर, उनकी तकलीफों में, उनकी मुसीबतों में. Can you imagine? Shops are closed for more than 2 months. How they are going to pay the rents? From where they are eating? The income is, nothing is there, and they have to renew their certificates also. From where the money will come? वरना हजारों को अपने कारोबार छोड़कर बैक होम जाना पड़ेगा. बैक होम क्या करेंगे? Are the flights are open? Can you go from airport to directly to your house? No, because another shayateen are sitting there. They will not allow you to go to your house directly. आपको नहीं जाने देंगे, आपको क्वारंटाइन में रखेंगे. Whenever, especially when you are identified as a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. क्या करना है ऐसे टाइम पे? What are you going to do and what are I am going to suggest? For a right moment, what is the disease nowadays spread? How you pronounce? C-O-R-O-N-A, corona. We heard the name. We thought it is a disease. We think it is a disease and we are keeping quiet. No. Take this word in Urdu. The Almighty is saying, करो ना कुछ करो ना, अपने दीन की खिदमत करो ना, इस्लाम के मुताबिक चलो ना. ये करो ना. Do something in Urdu. Same word in Urdu. You have to do something. I have to do something. Make a group of 10, 15 people. Take different topics. One group religious topic, one group political topic. जो हम पर एतराजात हो रहे हैं, whatever they are commenting us, their group should, in a consultation, it should be supervised by the senior person who has a little knowledge of his deen. उनको जवाब दीजिए. और इस काम के लिए, सोशल मीडिया के लिए, हमारी औरतों को आना चाहिए. In Muscat, I know lot of families are there, very talented women are there,
but I am very surprised. And I am telling openly because my wife is working. She is running an organization like this here. She is working. And what about you? You are very talented. Your wives are having degrees. Why you are keeping them at home? Let them work. कब तक बच्चों को पालते रहेंगे भाई? कब तक शौहर के पका पका के खिलाते रहेंगे? बस मुंह के मजे बहुत हो गए, अब दुनिया का खाना छोड़ो और कुछ करो ना, कुछ करो ना। और जन्नत में सारे खाने खाएंगे हम। खाली कुरान में पढ़ते हैं जन्नत में मेवे हैं, जन्नत में फल हैं, फलारी हैं, बागात हैं, नहरें बहती हैं। अब सारे मजे दुनिया के खत्म करो ना और दीन के लिए कुछ काम करो ना। अपने बीवियों को, लेडीज का ग्रुप बने। लोग समझते हैं कि इस्लाम आने के बाद, इस्लाम का दुनिया में चर्चा होने के बाद, दुनिया में हुकूमत आने के बाद औरतों को हम बंद कर देंगे। नहीं, मर्दों पे जिम्मेदारी करेंगे, दाढ़ियां छोड़ो, नमाज नहीं। अल्लाह से मोहब्बत है तो नमाज पढ़ो, रसूल से मोहब्बत है तो दाढ़ी छोड़ो। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा किसी पर, औरतों पे कोई जबरदस्ती नहीं होगी पर्दा करने के लिए। अगर एक औरत उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर अपने खूबसूरती को, अपने जिस्म को बताना चाहती है तो इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। Let her go. Show her body. Earn some money. Earn some worldly things. लेकिन जब बूढ़ी हो जाएगी जब क्या करेंगे? जब कैसी आमदनी होगी फिर? तो दुनिया में अपने कुछ ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी क्वालिफाइड औरतों को सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम औरतें जब ये काम कर रही हैं तो मुस्लिम औरतें क्यों नहीं कर सकती? वी वांट मुस्लिम औरत एज डॉक्टर्स, गायनिक, children specialists, lecturers, professors, accountants, principals, teachers, readers. We want all sectors, every walk of life, but not in a collaborative atmosphere, in a combined atmosphere of men and women. No, we will provide them separate atmosphere to work and show their abilities very much. आज के हम मुसलमान भाइयों में क्या है, व्हाट्सएप के बड़े शौकीन है। एक मैसेज आया, देखा नहीं, कंफर्म नहीं किया, फौरी बढ़ा दिया, फॉरवर्ड, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। हर जुमे को पढ़े लिखे मुसलमानों का मुझे भाषण, जुमा मुबारक। व्हाट डू यू मीन बाय जुमा मुबारक? तुम मुझे बोलोगे जुमा मुबारक है? जो मस्जिद में जुमा पढ़ाता है, जुमे की तकरीर करता है, लोगों को इस्लाम की बात बताता है, तुम मुझे जुमा मुबारक बताओगे? दुरूद पढ़िए। कौन सा बदबख्त मुसलमान है जो दुरूद नहीं पढ़ता? ये मैसेजेस भेजने के हैं। एंड हु आर डूइंग दिस? दीज आर डन बाय क्वालिफाइड पीपल, वेरी लिटरेट पीपल, educated people. No, this is not your work. It's like, why we are doing this? We are doing individual works. Make a group like Altaf. Make a group and make a team. You people should sit together. Before doing anything, consult each and everything. Think about every aspect. Then confirm the programs. Like this, every person has to do this. हमारी औरतों से भी हमको काम लेना पड़ेगा। और आजकल मुसलमान, सारी वर्ल्ड में मुसलमानों के पास डिसिप्लिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ में हैं, सीख रहे हैं, लेकिन just imagine the way, the time we go back to our house, from aircraft to going to reaching house, what is our condition? हमारी हालत क्या होती है? पहले मुझे टैक्सी मिल जाए, मुझे ऑटो मिल जाए, दूसरे को नहीं मिल रहा, बूढ़ा औरत है, बूढ़ी औरत जा रही है, उसके लिए पहले एक मुसलमान की हैसियत से मुझे आपको चाहिए पहले उन बूढ़ों के लिए गाड़ी अरेंज करें, बाद में जाए। एक 10 मिनट घर से देर नहीं पहुंचेंगे तो नथिंग विल हैपन। घर देर 10 मिनट पहुंचेंगे, अल्लाह के यहाँ सवाब कमा कर पहुंचेंगे। ये कुछ काम हो जो हमको, जो आज का ये बीमारी है, डिसीज है, ये हमसे कह रही है कुछ करो ना। तो आइए इस मौके पर हम एक दूसरे से ताल्लुक जोड़ें, हर आदमी एक नया ग्रुप बनाए और फिर ये ग्रुप एफिलिएट होते जाएं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक जोड़ते जाएं। फिर इसी तरीके से हमारा एक मेन स्ट्रीम सामने आएगा, हमारे कुछ लीडर सामने आएंगे।
Don't think I'm going to lead anything. No. I'm a very good worker. I'm a very good worker. In my organization, now our current is in charge is Abdul Hakim Sahab, and our executive chairman is Feroz Ansari Sahab. Yes, and for almost 22 years we are running this halqa Mutafiqin. 1998 we started, and now lot of places we can do the only literary work, but people are there. Pravasi Forum, they are doing practical work, accumulating money. They are from their salaries, they are donating their money, and they are practically going and helping each other, like Altaf Salim and his team. I congratulate again to all of you that for conducting this session, and like this, so many sessions. I could not participate all, but I have seen the last session when Mr. Mohammad Hussain Sahab was giving a speech, and Mr. Shamsher was handling that. Alhamdulillah. But this is not enough. I think from out of Oman, people are listening to me. I humbly request them. They should start from there. Make small groups. But don't think that my group is the superior and now we are not going to join anybody. If you think that another group is doing well, join them. Join them. We need thousands groups to spread our message of Islam and to make our country people understand what is Islam meant for, what is a Muslim meant for. हम क्यों बने हैं मुसलमान? वो तो हमको मलिक समझते हैं, हमसे बचना चाहते हैं. हमको बताना ये मौका है खिदमत करके, सोशल वेलफेयर, प्रैक्टिकली दवाखानों में जाकर बीमारों की मदद करके, दवा देकर, अगर उनमें से कुछ मर जाएं तो उनके बरियल्स में हिस्सा लेकर हमको बताना पड़ेगा कि इस्लाम इज ए प्रैक्टिकल रिलीजन. लेकिन इसके बावजूद याद रख लिए हम लाख बता ले, वो जो हमारे एनिमीज ऑफ इस्लाम है, दे विल नॉट वर्ल्ड लेवल पर और सब कॉन्टिनेंट लेवल पर, the both enemies are not going to forgive us. They want to achieve their target and we are to resist that till the last day comes, till we are alive in this world. So this is my humble request to everybody who is listening to me, and I thank to this Namma Ukuta, all people, the whole team of that, and especially Salim Altaf and his near friends, that giving me an opportunity to speak on a big occasion of this, like this, to giving a chance to a ordinary student of Quran and Sunnah. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का. फिर रमजान एक बार मुबारक. फिर आखिरी my last message is कुछ करो ना, do something please. आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Jazakallah khair, Shahzad Mahmud Sahab. On behalf of Namma Ukuta team, I would like to thank our speaker Janab Mahmud Sahib for sharing words of wisdom. I am sure you have all got learning and takeaways from today's talk. Mahmud Sahab आज हमारे लिए फिर से हिस्ट्री दोहरा रहे थे. नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और कई पैगंबरों के बारे में भी याद दिला दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके साथ साथ वो हमें एक कोरोना के वक्त में कुछ करने के लिए भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ज़रूर आखिरत के लिए और दीन के लिए हम सब सोचना है और ज़रूर अभी यही वक्त है, सब जागना है. अल्हम्दुलिल्लाह. और स्पेशली महमूद साहब को मैं फिर से यानी शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस को एक्सेप्ट किए हैं और अच्छे से बात बताए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. Stay tuned for our next meeting, which will be going to be held on 3rd Friday of next month, that is inshallah 19th of June 2020. और मैं शाहजादे महमूद साहब को दावत देता हूं दुआ के लिए.
محمد صاحب تھوڑا آپ بھی اپنے زبان سے تھوڑا سا اچھا دعا کیجیے ہمارے لیے، سب کے لیے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغارا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب یا ذی الجلال والاکرام۔ بار الہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر، ہم سب پر رحم فرما یا اللہ۔ اس بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما، ہر انسان کو محفوظ فرما یا اللہ۔ جو مصیبت آئی ہے، جو مشکل وقت ہے، جلد سے جلد اسے ٹال دے۔ اس بیماری میں جو انسان مرے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما۔ جو مسلمان مرے انہیں شہادت کی موت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں دوزخ سے بچا، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے جن کے والدین بقید حیات ہے یا اللہ انہیں صحت و تندرستی سے رکھ، لمبی عمر عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسلام پر ان کا آخری وقت آئے۔ تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں حلال و طیب رزق و روزگار عطا فرما۔ جن کے کاروبار اور روزگار ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اچھے بر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے اولاد ہے نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو میں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کا نافع علم عطا فرما، اس پر عمل کرنے میں آسانی عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے لیے قرآن و سنت کے حامل قیادت اور لیڈرشپ کو چنے اپنے لیے۔ تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر شہابزادہ محمود صاحب، شکریہ آپ کا، اور تمام حضرات، تمام پارٹیسپینٹس اور نما اوکوٹا مین گروپ کے ممبرس اور سبھی جو بھی آج پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ نما اوکوٹا مین کمیٹی، سب کو اپنا طرف سے اور نما اوکوٹا کی طرف سے تھینکس کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا 3rd فرائیڈے 19 جون 2020 کو ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ اس سے پہلے جو بھی رجسٹر نہیں کیے ہیں اپنا آن لائن سے جا کے رجسٹر کر دیجئے، تاکہ ہم لوگ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے